صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں ظہور میڈیا کی جانب سے احکام اسلامی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سے پہلے والے دروس میں ہم نے الحمدللہ احکام مطہرات کو کاملاً پڑھ لیا تھا. کاملاً اس کے اوپر ہم بحث کر چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ مطہرات سے واقف ہو چکے ہیں. جو اسلام کی نظر سے جو مطہرات ہیں، جو 9 چیزیں خداوند عالم نے جن 9 چیزوں کو مطہر قرار دیا، یعنی وہ جو چیز خود بھی پاک ہیں اور ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکتے ہیں. اب الحمدللہ ہمارا جو اگلا چیپٹر ہوگا، اگلا جو درس ہوگا، وہ نجاسات کے اوپر ہوگا. یعنی جس طریقے سے اسلام کی نظر میں کچھ چیزیں مطہرات ہیں، یعنی جو پاک کر سکتی ہیں نجاسات کو، ایسے ہی نجاسات بھی ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی ایک کے بعد ایک کر کے ہم تفصیل کے ساتھ ان نجاسات کو بھی پڑھیں گے، اور اتنی کچھ مختصر جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری اور لازم ہیں. سب سے پہلی چیز، نجاسات کتنی ہیں؟ اسلام کی نظر میں ہر چیز پاک ہے. اسلام کی نظر میں امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ کل شیء مطہر حتی لا تعلموا انہ نجس، کہ ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم نے بتایا تھا، جس کا وجود ہی نجس ہے، جس کا وجود ہی خداوند عالم نے نجس پیدا کیا ہے، جسے عین نجاست کہا جاتا ہے. ان عین نجاست کو اسلام کی نظر میں نجاسات کہا جاتا ہے. وہ نجاسات بھی 9 ہیں. کون کون سی ہیں وہ نجاسات؟ وہ نجاسات ہیں، سب سے پہلی چیز ہے پیشاب، دوسری چیز ہے پخانہ، تیسری چیز ہے منی، چوتھی چیز ہے مردار، پانچویں چیز ہے خون، چھٹویں چیز ہے غیر مسلمان یعنی مشرک، اور ساتویں چیز ہے شراب، آٹھویں چیز ہے کتا، اور 9ویں چیز ہے سور. یہ 9 چیز جو ہیں اسلام کی روح سے عین نجاست کہلاتی ہیں، یعنی خود تو نجس ہیں اور دوسری پاک اشیاء کو بھی اگر ان سے تماس پیدا ہو جائے، متصل ہو جائے، تو وہ چیز بھی نجس ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ المستعان اس کے بعد ہم ایک کر کے ان ساری چیزوں پر مختصر بحث کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جو عنوان ہے احکام تخلی کے نام سے، چاہتے ہیں کہ اس کو بیان کر دیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم نجاسات کے اوپر گفتگو کریں گے. پہلی جو عنوان ہے احکام تخلی. احکام تخلی یعنی بیت الخلاء کے احکام، ٹوائلٹ استعمال کرنے کے احکامات کیا ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ٹوائلٹ استعمال کریں، باتھ روم میں کس طریقے سے جائیں. ہم پیشاب و پخانہ اگر استعمال کرتے ہیں، اس کے واجبات اور حرام اور مکروہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں پہلی چیز جو انسان کے لیے واجب ہے وہ کیا چیز ہے. انسان جب ٹوائلٹ استعمال کرے یا پیشاب یا پخانہ کرے تو ہر انسان بالغ اور عاقل کے اوپر ضروری ہے، بلکہ ممیز کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ہر انسان سے چھپائے. یہ واجب ہر انسان کے اوپر کہ اپنی شرمگاہوں کو، یعنی پیشاب اور پخانے کے مقام کو، یا پھر مردوں میں اور جو عورت ہیں، خواتین ہیں، ان کا سارا جسم، اسلام میں اپنی شرمگاہ کو ہر بالغ اور عاقل سے چھپانا واجب ہے. جب بھی انسان بیت الخلاء کا استعمال کرے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ہر بالغ اور ہر عاقل سے چھپائے، واجب ہے. اب کس سے چھپانا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بزرگ ہو، چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو، چاہے نامحرم ہو، اس سے بھی چھپانا واجب ہے. حتیٰ کہ وہ بچہ
جو ابھی نابالغ ہے، یعنی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن وہ ممیز ہے، اتنا بڑا ہو چکا ہے جو اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے بچے سے بھی ہمیں اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ صرف ہمسر، بجز ہمسر، انسان صرف ہمسر کے علاوہ ہر کسی سے، اپنے ہمسر کے علاوہ ہر کسی سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ دوسری چیز احکام تخلی کیا ہے؟ احکام تخلی میں سے دوسری چیز ہے کہ انسان جب بھی بیت الخلا جائے یعنی پیشاب یا پخانہ کرے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پشت با قبلہ اور رو با قبلہ ہو کر نہ بیٹھے۔ یعنی کیا؟ یعنی قبلے کی طرف جب بھی پیشاب یا پخانہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی رعایت نہیں کرتے کہ وقت پیشاب و پخانہ کرتے وقت نہ ہمارا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، نہ ہی ہماری پشت یعنی پیٹھ بھی قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں رخ پر بیٹھ کر ہم ٹوائلٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسری جو ضروری اور اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخرج بول، یعنی پیشاب کرنے کی جو مقام ہے، پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے، وہ جگہ صرف اور صرف پانی کے علاوہ اور کسی بھی چیز سے پاک نہیں ہو سکتی۔ بہت سے ہمارے جو دوست حضرات ہیں ان کی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر کسی مٹی کے ڈھیلے کو استعمال کر لیا جائے تو پیشاب کا مقام پاک ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ فقہ جعفری یعنی فقہ تشیع میں یہ احکام، یہ فکر سراسر غلط ہے۔ ہمارے اہل تسنن بھائیوں میں یہ رواج ہے کہ وہ مٹی کے ڈھیلے سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ ہم مٹی کے ڈھیلے کی جگہ، مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے سے پیشاب کرنے کے بعد طہارت ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں پیشاب کرنے کے بعد حتماً ضروری ہے کہ ہم پانی کا استعمال کریں، بغیر پانی کے ہم وہ مقام پاک نہیں ہو سکتا بلکہ وہ نجس ہی رہے گا۔ یہ تھے احکام تخلی کہ جن کی رعایت کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب اور لازم ہے، ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں نجاسات۔ اسلام کی نظر میں اس طریقے سے مطہرات تھی، یعنی وہ چیزیں جو خود بھی مطہر ہیں، خود بھی پاک ہیں اور دوسری چیزوں کو بھی مطہر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں اسلام کی نظر میں نجس ہے، یعنی خود بھی نجس ہیں اور دوسروں کو بھی نجس کر دیتی ہیں، جسے عین نجاست کہا جاتا ہے، جس کی فہرست ابھی ہم نے آپ کو گنائی تھی۔ ان میں سے سر فہرست ہے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ پیشاب اور پخانہ۔ یہ کس کس کا نجس ہے؟ کیا ہر جانور کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر جانور اور ہر جانور کا پیشاب اور پخانہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے؟ انسان اور تمام حرام گوشت حیوان کے خون جہندہ بھی رکھتے ہوں، وہ اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے، یعنی حرام گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں، مثلا انسان کا خون پیشاب پخانہ تو نجس ہے۔ اب وہ حیوانات جو حرام گوشت بھی ہوں، ہے نا، حرام گوشت بھی ہوں اور خون جہندہ بھی رکھتے ہوں۔ مثلا کیا خون جہندہ؟ یعنی وہ خون کہ اگر آپ کسی حیوان کو ذبح کریں تو وہ خون اچھل کر باہر نکلتا ہو، فشار کے ساتھ باہر نکلتا ہو اس کی رگوں سے، تو وہ خون جہندہ ہے۔ اگر کسی جانور میں خون جہندہ پایا جاتا ہے اور وہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے تو وہ ایسے جانور کا پیشاب پخانہ بھی نجس ہے۔ مثلا خرگوش ایک حرام جانور ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کا خون بھی خون جہندہ، یعنی اگر آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون فشار کے ساتھ نکلتا ہے، تو مثلا اس کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس ہوگا۔ مثلا شیر ہو گیا یا کوئی بھی ایسا جانور جو جنگلی جانور ہے جس کا کھانا حرام ہے، جس کا گوشت حرام ہے اور اس کا خون جہندہ بھی رکھتا ہے، تو اس کا پیشاب پخانہ بھی نجس ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جانور جو حلال گوشت ہے، جو جانور حلال گوشت ہے، کیا ان کا پیشاب پخانہ نجس ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، جو جانور حلال گوشت ہے ان کا پیشاب پخانہ نجس نہیں ہے۔ مثلا گائے اور بیل ہو گیا، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، وہ جانور جو ہم کھا کر جن کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں کھانے میں، ان کا پیشاب پخانہ نجس نہیں ہوتا، ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہوتا ہے۔ یا پھر وہ جانور جو خون جہندہ نہیں رکھتے، جیسے کہ سانپ اور مچھلی۔ سانپ اگرچہ کیا ہے،
حرام جانور ہے، سانپ کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کا خون جہندہ نہیں ہوتا، تو کیا اس کا فضلہ بھی نجس ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا فضلہ پاک ہے، کیونکہ اس کا خون جو ہے خون جہندہ نہیں ہے۔ اور مچھلی تو ایک حلال جانور، مچھلی خود حلال ہے، لیکن مچھلی حلال بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خون بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کا خون بھی غیر جہندہ ہے، اس کا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو خون اچھل کر نہیں نکلتا، تو مچھلی اگر وہ مچھلی نجس بھی ہے، کوئی بھی مچھلی اگر نجس ہے، اگر اس کا خون جہندہ نہیں ہے، اگر وہ مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی ہے تو اس کا فضلہ یعنی پیشاب اور پخانہ اس کا پاک ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، کیا پرندوں کا پیشاب اور پخانہ نجس ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کے دماغ میں ذہن میں یہ غلط خیال ہوتا ہے، غلط ذہن میں ہوتا ہے کہ تمام پرندوں کا پیشاب اور پخانہ پاک ہوتا ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے پرندوں کا پیشاب اور پخانہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ کس پرندوں کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے؟ کہتے ہیں صرف ان پرندوں کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے جس کا گوشت کہتے ہیں کہ حلال ہے، مثلا مرغ ہو گیا، کبوتر ہو گیا، ایسے پرندوں کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، لیکن وہ پرندے جن کا گوشت حرام ہے، مثلا چیل، مثلا کوا، ایسے پرندے جو حرام گوشت ہیں، ان کا فضلہ بھی نجس ہے، چیل کا فضلہ اور کوے کا فضلہ بھی نجس ہے، پاک نہیں ہے۔ یہ پیشاب اور پخانے کے احکامات تھے۔ اس کے بعد نجاسات میں جو دوسری چیز ہے، جو دوسری نجس چیز ہے، وہ ہے منی۔ منی بھی نجاسات میں دوسری عین نجاست ہے، یعنی یہ خود بھی نجس ہے اور دوسری چیز کو بھی نجس کر دیتی ہے۔ منی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ منی وہ مادہ جو انسان کے یا کسی بھی جاندار کے پیشاب کے مقام سے ایک سفید مادہ جو نکلتا ہے وہ منی کہلاتا ہے۔ منی کس کی حرام ہے؟ کہتے ہیں کہ منی بھی پیشاب کی طرح سے ہر وہ جانور، منی بھی انسان اور تمام حیوان کے خون جہندہ رکھتے ہوں، یعنی وہ انسان جس کا جو خون جہندہ رکھتے ہیں، اور تمام انسان، ان سارے لوگوں کی منی بھی پیشاب کی طرح سے نجس ہوتی ہے۔ منی کے کچھ شرائط ہیں، منی کو پہچاننے کے کچھ علامات ہیں، کس طریقے سے ہم منی کو پہچانیں گے کہ یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ منی کے 3 علامات ہیں، مردوں کے اندر منی کے 3 علامات ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی علامت ہے منی کی شہوت، یعنی جب منی خارج ہو تو اس سے پہلے شہوت طاری ہوتی ہے انسان یا غیر انسان کے اوپر، اگر شہوت کے ساتھ ہو تو وہ منی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فشار کے ساتھ وہ خارج ہو، یعنی وہ منی ایک فشار اور ایک جس طریقے سے خون جہندہ ایک فشار کے ساتھ نکلتا ہے، اس طریقے سے منی بھی فشار کے ساتھ نکلتی ہے، اگر وہ اس طریقے سے ہے، یہ شرط بھی اس کے اندر ہے تو وہ بھی نجس ہے۔ تیسری شرط ہے انسانوں کے اندر اور خاص کر مردوں کے اندر، منی خارج ہونے کے بعد انسان کا بدن سست پڑ جائے، یعنی منی خارج ہونے کے بعد انسان کے بدن میں ایک کمزوری اور لاغری سے محسوس ہو۔ اگر یہ 3 شرائط اگر منی خارج ہونے کے بعد اگر پائے جاتے ہیں تو سمجھ جائیے وہ منی ہے اور نجس ہے، اور اس کے بعد غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا انشاءاللہ اس کا غسل کا بیان اس کے بعد آئے گا کہ منی نکلنے کے بعد ہم کس طریقے سے غسل کریں۔ یہ 3 شرط یاد رکھیے گا کہ منی کو پہچاننے کی 3 شرط یہ ہیں کہ پہلی شرط ہے شہوت کے ساتھ خارج ہو، دوسری شرط ہے فشار کے ساتھ یعنی فورس کے ساتھ خارج ہو، ایک جہندے کے ساتھ وہ نکلے، اور تیسری چیز ہے بدن، انسان کا بدن نکلنے کے بعد سست ہو جائے، یعنی کمزوری اور لاغری محسوس ہو۔ یہ 3 شرائط مردوں کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ خواتین کے اندر بھی یہ شرائط ہونا ضروری ہے؟ کہتا ہے نہیں، خواتین کے اندر صرف اور صرف شہوت کا ہونا ہی کافی ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اگر کوئی مادہ پیشاب کے مقام سے خارج ہو رہا ہے تو جانیے وہ منی کے زمرے میں آئے گا اور اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ نجاسات میں دوسرے نمبر کی تھی، یعنی پیشاب پخانہ، اور دوسری چیز منی تھی۔ تیسری اور اہم چیز جو نجاسات میں ہے، جو نجس ہے، وہ ہے خون۔ جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ پیشاب اور پخانہ ہر جانور کا نجس نہیں ہوتا، ہر جاندار کا نجس نہیں ہوتا، اسی طریقے سے خون بھی ہے۔ کیا خون بھی سارے جاندار کا نجس ہوتا ہے؟ کہا نہیں، خون صرف اس کا نجس ہوتا ہے اسی طریقے سے جو جانور، جو حیوان کا
خون جہندہ ہو، خون جہندہ رکھتا ہو، جو جاندار خون جہندہ رکھتا ہو. ابھی ہم نے جہندہ بتایا تھا، یعنی وہ خون کہ اگر ہم اسے ذبح کریں تو اس کا خون اچھل کر اس کے رگوں سے نکلے، ایک فشار کے ساتھ، ایک فورس کے ساتھ رگوں سے باہر نکلے، تو وہ خون جہندہ ہے. اب جو جانور بھی، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، اگر اس کا خون اچھل کر نکلتا ہے، فشار کے ساتھ نکلتا ہے، فورس کے ساتھ نکلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ خون نجس ہے. اور اگر وہ خون فورس کے ساتھ نہیں نکلتا ہے، ایک فشار کے ساتھ نہیں نکلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ خون نجس نہیں ہے، پاک ہے. مثلا کس کا خون؟ مثلا مچھلی کا خون. مچھلی کا خون، چونکہ مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی، اس لیے اس کا خون بھی نجس نہیں ہے، اس کا خون بھی پاک ہے. دوسری چیز مچھر کا خون. مچھر کا خون، کیونکہ مچھر بھی خون جہندہ نہیں رکھتا. اب ہر جانور جس کا خون ایک فشار کے ساتھ نہ نکلے یا خون جہندہ نہ رکھتا ہو، وہ خون نجس نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے. اب کچھ خون کے متعلق کچھ مسائل ہیں جو مخصوص ہیں خون سے. پہلی چیز ہے کہ وہ خون جو انڈے کے اندر، کبھی کبھی ہم جب انڈا پھوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر، یعنی بہت ہی معمولی سا خون ہمیں نظر آتا ہے، کہ جو انڈے کے سفیدی کے اندر یا زردی کے اندر، کبھی کبھی اکثر زردی کے اندر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ خون نجس ہے یا اس کا کھانا کیسا ہے، کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی انڈے کے اندر اس کی زردی میں خون نظر آئے تو کہتے ہیں کہ وہ خون بذات خود نجس تو نہیں ہے، یعنی وہ خون کا جو ذرہ ہے ہلکا سا، وہ نجس تو نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا اشکال ہے. مثلا الگ الگ نظریے ہیں. آیت اللہ خامنائی کے نزدیک وہ خون کا کھانا حرام ہے، یعنی جائز نہیں ہے. خامنائی صاحب کے نزدیک، آیت اللہ خامنائی کے نزدیک، رہبر معظم کے نزدیک، انڈے کے اندر جو زردی میں خون ہوتا ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آیت اللہ سیستانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس خون سے احتیاط مستحب کی بنا پر اس خون سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نکال کے اس خون کو کسی چمچ سے یا کسی چیز سے وہ خون کو صرف الگ کر دیں، کسی چمچ کے ذریعے سے وہ صرف وہ خون الگ ہو جائے اور اس کے اندر وہ خون نظر نہ آئے، تو کیا کہتے ہیں کہ تب وہ اس انڈے کو کھا سکتے ہیں؟ کہا ہاں، اس وقت اس انڈے کا کھانا جائز ہے. آپ خون کو نکال دیں اور اس خون کو نکالنے کے بعد اس انڈے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اگر آپ کسی طریقے سے اس کو اتنا زیادہ میش کر دیں، اتنا زیادہ اس کو حل کر دیں کہ خون اس کے اندر نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، یعنی اگر وہ گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے وہ خون، تو وہ انڈا آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کریں، اسے نکال دیں. لیکن آیت اللہ خامنائی کے نزدیک آپ کو اگر وہ خون ہے تو اس کو حل بھی نہیں کرے، اس کو آپ کو نکالنا بہت ضروری ہے. آپ اس کو کسی چمچ سے اتنا خون نکال دیں، باقی آپ تخم مرغ وہ انڈا آپ استعمال کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسوڑوں کے اندر کبھی کبھی ہلکا سا خون نظر آتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت مسوڑوں کے اندر خون نظر آتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر مسوڑوں میں اتنا کم خون ہے، تھوڑا سا خون ہے، کہ اگر آپ لعاب دہن کو تھوڑا سا دہو بالا کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، تو اگر وہ خون لعاب دہن میں آپ کے تھوک کے ساتھ حل ہو جائے، یعنی مل جائے، مکس ہو جائے اور غائب ہو جائے، مکس ہو جانے کے بعد اس کا وجود یعنی رنگ بھی باقی نہ رہے، تو کہتے ہیں کہ وہ خون بھی پاک ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ آپ اسے اس لعاب دہن کو نگل بھی سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے. وہ خون کے زمرے میں نہیں آئے گا، پاک ہے. بلکہ اس کے بعد آپ کو اپنے منہ کی تطہیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ مخلوط ہو جائے تو وہ اتنا ہی کافی ہے. کہتے ہیں ایک پیپ ہوتی ہے، یعنی ایک وہ زرد مادہ جو ایک زخم جب ہمیں لگ جاتا ہے وہ درست ہونے لگتا ہے، تو اس زخم میں سے ایک زرد مادہ نکلتا ہے. اگر ہمیں یقین نہ ہو، یعنی نہ پتا ہو کہ اس کے اندر خون ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں پتا ہو کہ اس زرد مادے میں جو زخم سے رشتہ ہے، کبھی ہلکا پانی نکلتا ہے، اگر ہمیں یقین ہو کہ اس کے اندر خون شامل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ مادہ پاک ہے، اسے اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں ذرا برابر بھی تھوڑا بہت بھی خون ہو تو ہمیں اس زخم کو دھونا پڑے گا، وہ نجس ہے. اگر خراش لگنے سے رطوبت خارج ہوتی ہو، اگر ہمیں کہیں پر لگ گیا، خراش لگ گئی، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خراش لگنے کے بعد، زخم لگنے کے بعد ایک تو پیپ کا مسئلہ تھا، پیپ تو نجس ہے، یعنی وہ ایک زخم جب پک جاتا ہے، زخم لگنے کے بعد جب
وہ پکنے کے بعد ایک مواد خارج ہوتا ہے جسے پیپ کہا جاتا ہے، تو وہ پیپ اگر اس کے اندر خون کی آمیزش نہیں ہے تو پاک ہے۔ اس طریقے سے اگر زخم لگنے کے بعد ایک خراش لگ گئی کہ اس پہ ہم ٹکرا جاتے ہیں تو لگنے کے بعد بھی ایک پانی کے جیسا ایک مادہ نکلتا ہے، کہتے ہیں اس کا کیا حکم؟ کہتا ہے اس کا حکم بھی وہی حکم ہے پیپ کی طرح سے، اگر اس کے اندر خون کی آمیزش نہیں ہے تو وہ بھی پاک ہے، اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔